رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کریم کا کروڑہا شکر اور احسان جس کی خاص توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر ماہانہ محفل ذکر و فکر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرا کریم رب ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اس نفسہ نفسی کے دور میں، مادی دور میں اللہ رب العزت نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے اوقات میں سے کچھ لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب اور اس کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کر سکیں، ذکر سن سکیں۔ آج الحمدللہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ بندے تھوڑے ہوتے ہیں، جہاں بھی اس طرح کی محافل ہوتی ہے نا جی، یاد رکھیے احادیث نبویہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاں بھی اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اس وقت آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کے نورانی فرشتے، نوری مخلوق بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، الحمدللہ۔ اب باقاعدہ یہ ہوتی ہے ثناخوانی کہ ادب احترام کے ساتھ بامعنی بامقصد خوبصورت الفاظ، کیونکہ حضور کی بارگاہ رب کی بارگاہ کے بعد سب سے بڑی بارگاہ ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، بس تو اس کا پھر ادب احترام اتنا ہی ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بولو نا ذرا، ادب احترام ہونا چاہیے نا جی۔ تو آج ہمارے خوش نصیبی ہے، ایک تو آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ جو ماہ مقدس ہے جمادی الثانی، اس میں تاجدار خلافت، کہہ دو سبحان اللہ، تاجدار ولایت، کہہ دو سبحان اللہ، تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، جانشین رسول، نائب رسول، خلیفۃ الرسول، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال مبارک اسی مہینے میں ہوا تھا، 22 تاریخ کو۔ کون سی تاریخ کو؟ 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وصال ہے۔ تو قبلہ پیر صاحب نے حکم جاری فرمایا، ہماری شورا نے مشاورت کی کہ کیوں نہ اس ماہ مقدس میں اس عظیم ہستی کو خراج پیش کیا جائے، ان کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے جائیں۔ ایک تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی، خوش بختی ہے کہ آج ہم شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا رہے ہیں، اور دوسری ہماری خوش بختی یہ ہے کہ الحمدللہ ان نورانی اور پرنور گھڑیوں میں یہ ہم سب کے لیے یہ سعادت ہے، برکت ہے کہ خاص کر بندہ ناچیز کے لیے کہ حوصلہ افزائی فرمائی میرے استاذی المکرم، جن سے میں نے لکھنا سیکھا ہے کہ لفظوں کو کیسے ترتیب دیا جاتا ہے اور سپرد کرتاس کیسے کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ 25 سال سے زائد کا عرصہ
آپ کی رفاقت میں، آپ کی صحبت میں آپ سے ایک تعلق میرا رہا ہے اور ہے انشاءاللہ، اور دعا کریں کہ قیامت کے دن بھی یہ تعلق برقرار رہے۔ میری مراد ملک پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے عظیم دانشور، لکھاری اور ادیب اور شاعر بھی ہیں الحمدللہ، بہت خوبصورت لکھتے ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں، جن کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لسان العصر کا خطاب دیا تھا۔ آج ہمارے ہاں وہ جناب تشریف لائے قبلہ محمد منیب شہزاد صاحب اور فقیر پچھلے دنوں حاضر ہوئے تھے آپ کے دولت خانہ پر، آپ سے گزارش کی اور آپ نے قبول فرمائی۔ آج اسپیشل اتنی سردی میں جناب وہ ہربنس پورا سے بھی آگے تشریف لائے جناب یہاں پہ۔ تو میری مراد قبلہ استاذی المکرم حافظ شفیق الرحمان صاحب دامت فیوزہم، آپ بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے آج کے خاص مہمان ہیں۔ بات کو سمیٹتے ہوئے کہ انشاءاللہ ان کی باتیں سنیں گے اور پھر قبلہ پیر صاحب کا خوبصورت خطاب آپ سنتے ہیں، وہ بھی سنیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ خواہش کیا ہے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ آج کسی سے پوچھ لو نا تو وہ یعنی چل جائے، وہ ہر وقت مدینہ مدینہ کرتا رہے، لیکن اس سے پوچھ لو نا آپ کی خواہش کیا ہے، کہاں جانا چاہتے ہو، تو وہ سب سے پہلے یہی کہے گا یار دعا کریں یورپ کا ویزا لگ جائے، یورپ کا، امریکہ کا ویزا لگ جائے۔ یقین جانیے قبلہ استاد محترم، میں نے بہت سارے جوانوں سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کی خواہش کیا ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں اگر آپ کو بھیجا جائے، تو کوئی یو کے کا نام لیتا ہے، کوئی فرانس کا، کوئی کینیڈا کا، کوئی امریکہ کا نام لیتا ہے۔ کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا، شاید آپ کو کہا ہو کہ بھائی دعا کریں میرا مدینے کا ویزا لگ جائے، مدینہ شریف کا ویزا لگ جائے۔ محبت تو یہ ہے نا کہ اگر سرکار کی بارگاہ میں یعنی دل میں تڑپ ہو، چاہت ہو، الفت ہو، اور ہر وقت جو آپ مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، جب پھر کوئی پوچھے نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، اگر آپ کو ٹکٹ دیا جائے تو سارے یورپ بھاگتے ہیں، پیر بھی یورپ بھاگتے ہیں، مولوی بھی یورپ بھاگتا ہے، اور صوفی بھی کہتا ہے مجھے بھی یورپ کا ویزا لگ جائے، تو سبحان اللہ، وہ خوش نصیب ہے جو کہے گا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے در رسول کی حاضری چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا نا کہ زندگی کی خواہش کیا ہے، اور میں مجھ سے پوچھتے ہو میری خواہش کیا ہے؟ میری ایک ہی تو خواہش ہے، ویسے 3 خواہشوں کا اظہار کیا لیکن میں ایک خواہش کا اظہار جو مین آپ نے فرمایا ابو بکر کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، سب سے بڑی خواہش یہ ہے، کہا آنکھیں میری ہوں اور سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، بس میں تکتا ہی رہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اتنا بڑا عاشق، یقین جانیے میں نے کائنات میں نہیں دیکھا جو کہتے ہیں آنکھیں بس میری ہوں اور سامنے کوئی اور نہ ہو، بس آمنہ کے لال کا ودھا کا مکرہ ہو، میں تکتا رہوں۔ یہ یعنی کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب عزت مآب قبلہ، بہت بڑے ثنا خان ہیں، عالم اسلام میں بہت بڑا ان کا نام ہے، اور ہماری تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل کا انہوں نے پیغام وہاں یورپ میں بھی آلریڈی ہمارا وہاں پہ کام ہے۔ سید زبیر حسین شاہ صاحب سیفی، وہ ہمارے یورپ کے یو کے صدر ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید جا کے وہاں جو دیکھا تحریک کے اثرات، اور الحمدللہ وہاں آپ یوں سمجھیے کہ ادارہ منہاج الرسول کا پیغام بھی پہنچ چکا ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ اب ایک شاعر گزرا ہے شاکر شجاع بادی، وہ ہمارے سرائکی کا، وہ جس طرح شاعر مشرق علامہ اقبال، اسی طرح جنوب پنجاب کا انہیں اسی طرح علامہ اقبال کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ پرسوں ہی میں نے پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا، صرف ایک مصرع میں بس نعت کا جو ہے نا جی، جو انہوں نے سرکار کی شان میں، اور امید ہے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو آپ کے اب سبحان اللہ سے پتہ چلے گا نا کہ سبحان اللہ۔ ذکر تیرے یار دا
مولا کریندا رہے بجا ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہے بجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہے بجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہے بجا تیرا میرا ہک جو ہے محبوب سبحان اللہ اس کا بھی محبوب میرا بھی محبوب سبحان اللہ تیرا میرا ہک جو ہے محبوب تاں ولی کروں تیرا میرا ہک جو ہے محبوب تاں ولی کروں عرش تے تو نہ گھنے عرش تے تو نہ گھنے میں اتھ چومیندا رہ ونجا عرش تے تو نہ گھنے میں کہوں گا ذرا میرے ساتھ پڑھیں ذرا عرش تے تو نہ گھنے عرش تے تو نہ گھنے میں اتھ چومیندا رہ ونجا ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہے ونجا ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہے ونجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہے ونجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہے ونجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہے ونجا سبحان اللہ دیکھو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں دیکھو سرکار کا نام سن کر جس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا جی ایک تو ویسے سردی سے ٹھنڈا ہوا پڑا ہے نا لیکن روحانی طور پہ نورانی طور پہ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں آپ تشریف لاتے ہیں عزت مآب روح رواں ہمارے اس قافلے کے سرخیر سربراہ جو ہم ایک قافلہ لے کے قبلہ پیر صاحب چلے ہیں اور الحمدللہ ایسے زیرک پڑھے لکھے دانشور اب ہماری ملاقاتیں جاری ہیں الحمدللہ ان سے ہم ملاقات کر رہے ہیں اور اپنے مشن کا ہم نوا بنا رہے ہیں اور بڑے بڑے دانشور علماء مفتیان کرام انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہمارا دست و بازو بننے کو تیار ہیں اور میں یقین کامل سے کہتا ہوں خدا کی قسم اگر جذبہ ہو نا جوان ارادے نیک ہوں عزم جوان ہوں پختہ ہوں یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا موبائل ہے چھوٹا سا موبائل دوست جانتے ہیں میں اس موبائل سے الحمدللہ پوری دنیا پر دین کا پیغام پھیلا رہا ہوں یعنی وسائل ہمارے پاس نہیں ہے اس ادارے میں بیٹھ کے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کبھی فرانس سے فون آتا ہے کبھی یو کے سے فون آتا ہے کبھی سعودی عرب سے فون آتا ہے کبھی کسی سرزمین سے فون آتا ہے اور الحمدللہ یہ کل ہی دبئی سے فون آیا ایک دوست کہنے لگا جی آپ رات کو 11 بجے مجھے ٹائم دیا کریں
اور میں کچھ ادارہ منہاج الرسول اور آپ نے جو تحریک شروع کی ہوئی ہے اس حوالے سے اس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں، میں کوئی سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود بھی سیکھ رہا ہوں، الحمدللہ جو سیکھا ہے اس کو آگے بھی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسائل نہیں ہیں لیکن الحمدللہ ارادے پختہ ہیں، ایک خوبصورت ٹیم، خوبصورت قیادت، خوبصورت ادارہ، خوبصورت الحمدللہ تخیل، تصور، خواب۔ انشاءاللہ بہت جلد قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی میں یہ جس طرح ایک کاروان اور اس ادارہ کے اندر الحمدللہ فقیر کی خواہش ہے، قبلہ پیر صاحب کی بھی خواہش ہے، یہ منیب بھائی بیٹھے ہیں، یہ قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہے، ایک پوری ہماری ٹیم، ایک نیٹ ورک، انشاءاللہ تعالی ایک وقت آنے والا ہے کہ ادارہ منہاج الرسول کا فیضان پوری دنیا میں پھیلے گا انشاءاللہ۔ اب اسی ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی کے روح روان سرپرست اعلیٰ جناب تشریف لاتے ہیں، میری خواہش ہے ادھر کھڑے ہو کے ایک مرد کلندر کا استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عشق اللہ، عشق رسول، منہاج الرسول، منہاج الرسول، عشق اللہ، عشق رسول، 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 عشق اللہ، عشق رسول۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے عشق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ اس نظام کو تل پٹ کریں گے اور نظام مصطفیٰ کا راج ہوگا انشاءاللہ۔